جس طریقے سے قرآن جب نازل ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جب پہلی وحی آئی تھی، تو سب سے پہلی وحی تھی ہی کہ آپ کو بولا گیا تھا کہ پڑھنا ہے، پڑھیں اپنے اللہ کے نام پہ، آپ نے پڑھنے کو جو ہے سب سے پہلی وحی کو اتارا تھا، تو وہاں سے پھر پورا سلسلہ چلا تھا قرآن کا۔ اب ہمارے یہاں المیہ کیا ہے کہ قرآن کو ہم نے اپنے گھر کے سب سے ٹاپ شیلف کے اندر اٹھا کے رکھ دیا ہے، اور قرآن کو ہم سال میں ایک دفعہ اگر ہمارا دل چاہے تو اٹھا لیتے ہیں، ورنہ ہمارے پیرنٹس اگر سختی کریں تب جا کے ہم رمضان کے مہینے میں پورا سپارہ پڑھ لیتے ہیں، پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ ادروائز قرآن کو ہم نے بالکل ہی اپنے ٹاپ سیکیورسٹ پلیس پہ رکھ دیا ہے، اور اس سے مسئلہ کیا ہوا ہے، ہم نے اس کتاب کو بالکل ہی سائڈ پہ کر دیا۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو اچھا خاصا عرصہ گزر گیا ہاتھ تک نہیں لگایا، بہت ہو گیا تو رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو تراویح پڑھ لیتے ہیں، اس میں ایک آپ کا قرآن نکل جاتا ہے، یا آپ بہت ہی اچھے اندر سے ہوئے تو آپ اس ایک مہینے میں قرآن کو پورا ختم کر لیں گے، لیکن بقیہ 11 مہینے وہ اپنے ٹاپ سیکورسٹ پلیس پہ پڑا رہتا ہے، مٹی کھا رہا ہوگا، یا آپ کی والدہ یا گھر پہ کوئی بڑا پڑھ رہا ہوگا تو پڑھ رہا ہوگا، آپ کو اس کو اٹھا کے دیکھنے کی بھی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ ایسا یہ ریالٹی ہے۔ آپ میں سے کتنے ایسے ہوں گے، آپ میں سے چھوڑیں ابھی تو آپ پھر چھوڑیں، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو ان کی عمر اچھی خاصی ہو گئی لیکن انہوں نے قرآن کو ایک دفعہ بھی، ایک عرصہ گزر گیا اٹھا کے کھول کے پڑھا نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حفظ کر رکھا ہے قرآن کو، الحمدللہ پورا یاد ہے، لیکن ایک وقت آیا اس کے بعد چھوڑ دیا، اور اس کے بعد چیزیں بھولنا شروع ہو گئی۔ کتنے ایسے اگزامپلز ہیں، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن بچوں نے حفظ کر لیا، ان کے پیرنٹس نے ان کو حفظ کروا دیا، ان کے پیرنٹس نے تو اپنے جنت کے دروازے کھول لیے، لیکن ان بچوں نے اس کے بعد اس کو ریٹین چلے رکھ بھی لیا۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کو ایک دفعہ بھی ترجمے سے نہیں پڑھا۔ ایک بچے کو آن ایوریج 12-13 سال کی عمر میں پورا قرآن پڑھا دیا جاتا ہے، اس کو 2-3 دفعہ ریویژن بھی کروا دی جاتی ہے، دہرائی بھی ہو جاتی ہے، تاکہ وہ آرام سے جب بھی اس کے سامنے کوئی بھی سپارہ کھلے تو وہ پڑھنے کے قابل ہو، وہیں سے وہ جو بھی اس کو بولا جائے وہاں سے پڑھ لے۔ لیکن کتنے ہی ایسے، آپ اپنے آپ میں سے دیکھ لیں، آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے پورا قرآن ایک دفعہ بھی ترجمے سے نہیں پڑھا۔ اور حدیث بھی ہے کہ آپ میں سے بہتر شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کو واقعی سیکھا ہے، سب نے تو رٹا ہے۔ ایون جو حفظ کرتے ہیں، جو کہ میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے، حفظ کرنا تو بالکل بیس لائن ہے، منیمم ہے، حفظ کر لیا، آپ لاکھوں ہزاروں لوگوں سے اوپر پہنچ گئے۔ بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے حفظ بھی نہیں کیا، جن کو بیسک نماز میں جتنی صورتیں پڑھنی وہ اتنی آتی ہیں، اس سے زیادہ آتی بھی نہیں ہے۔ تو حفظ کرنا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے آگے کا جو اسٹیپ تھا وہ کوئی نہیں کر رہا۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے سیکھنے کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ تک اپنی ایک کتاب بھیجی، نازل فرمائی، اس کو اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ اس کو اپنے ٹاپ شیلف میں سیکیور کر کے کپڑوں سے لپیٹ کے رکھ دیں گے، اور 12 میں سے ایک مہینے اٹھا کے پڑھ لیں گے اور 11 مہینے اس کو وہاں پہ رکھ دیں گے کہ بھائی اس کی بے حرمتی ہوگی اگر وہ نیچے گر گیا، ادھر پڑا ہوا ادھر پڑا ہوا۔ یہ نہیں کہ ہم اٹھا کے اس کو پڑھ ہی لیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو، حافظ قرآن کی بات کر رہا ہوں، ہر ہفتے ہر مہینے ریپیٹیشن کرتے ہیں تاکہ وہ بھول نہ جائیں، جس میں ان کو بہت ثواب ملتا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ انٹری لیول پہ ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا حکم دیا ہے، ان کو کیا فرمایا ہے، اس کتاب میں کیا کہا ہے، کیا آپ لوگوں کو تاکید کی گئی ہے، کیا آپ لوگوں کو بولا گیا کہ اپنی زندگی کیسے گزارنی، اے ٹو زیڈ جتنے بھی آپ کی لائف ریلیٹڈ پرابلمس ہیں، میجورٹی آف دیم کین بی سالو فرام دس بک۔ تو ہمارے یہاں المیہ کیا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو اٹھا کے پڑھنا، ویسی تو رٹ لیا، ویسے ہمارے سامنے آئے گا تو ہم اس کو اچھے سے گزار لیں گے، کون سی آیت کو کیسے تلفظ دینا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ہمیں آتا ہے، بہت اچھی بات ہے، آنا چاہیے، لیکن بس یہیں تک آتا ہے۔ میں بھی آپ سے بولوں کہ میں نے آپ کو بس رٹوانا ہے، آپ کو میں نے رٹوا دیا، یہ کوئی نہ پوچھے کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ کوئی نہ پوچھے کہ اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے، وہی کام ہم قرآن کے ساتھ بھی تو کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو صرف یہ پتا ہے کہ اس آیت کو پڑھتے کیسے، یہ صورت ہے اس کو پڑھنا کیسے، آپ کو یہ نہیں پتا اس میں جو لکھا ہے وہ کیا لکھا ہے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے اللہ نے آپ سے کیا کہا ہے، آپ کو کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے لیے کیا پیغام ہے۔ کوئی بھی، میجورٹی، بہت سارے ہیں جنہوں نے پڑھا ہے لیکن میجورٹی کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، میجورٹی ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے حافظ قرآن ہیں، ایسے لوگ ہیں، کیونکہ قرآن سے حافظ قرآن کے اوپر نہیں ہے، ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ وہ قرآن کو پڑھے۔
تو کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو پوری زندگی گزر جاتی ہے، قبر میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن ایک دفعہ بھی ترجمے سے نہیں پڑھا ہوتا، ایک دفعہ بھی سمجھا نہیں ہوتا کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ کتنے ہی ایسے حافظ قرآن ہیں جنہوں نے پورے قرآن کو ڈیلی بیسس پہ پڑھنا ہوتا ہے، ڈیلی بیسس، ویکلی بیسس پہ یا منتھلی بیسس پہ اس پورے آپ کے قرآن کو ریپیٹیشن میں رکھنا ہوتا ہے تاکہ وہ یاد رہے، لیکن ایک دفعہ بھی ٹک کے اگر وہ ایک سال لگا کے پورا ترجمے سے پڑھ لیں، سمجھ آئے نہ آئے، کیونکہ پہلی دفعہ آپ جب بیٹھیں گے تو سمجھ نہیں آئے گا، لیکن کچھ تو سمجھ آئے گا۔ 6666 آیات میں سے ایک آیت تو سمجھ آئے گی۔ اگر آپ نے آگے اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی صحت کے ساتھ عمر بھی دے، آپ آگے 150 سال تک زندہ رہیں، لیکن ایک سال میں اگر آپ ایک آیت دو آیت کو ترجمے سے پڑھ کے سمجھ کے سیکھ لیتے ہیں تو خود ہی انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا، ایک وقت آئے گا پورا قرآن بھی ختم ہو ہی جائے گا۔ لیکن کیا ہے، ہمارے یہاں جو کہ منیمم پیرنٹس کی ذمہ داری ہے وہ تو ہم پوری کر لیتے ہیں، لیکن جو ہماری خود کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں اب پڑھنا آ گیا، ایک آیت کو اب ہم پڑھ سکتے ہیں، اس کے آگے اب ہمیں خود سے اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، کیونکہ اردو زبان میں بھی ترجمہ ہے، ہر زبان میں تقریباً ہے، تو آپ خود سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کو سمجھ نہ آئے تو اس کو آگے چلے جائیں، ہو سکتا ہے ابھی کم عمری کی وجہ سے سمجھ نہ آ رہا ہو سکتا ہے آپ اس فیز میں نہ ہو کہ وہ جملہ جو کہا ہے وہ نہ سمجھے، کوئی ایسا ہے اس دنیا میں انسان نہیں جو کہ پورا قرآن مجھے سمجھ آ گیا، کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ 10,000 دفعہ پڑھیں گے، 10,000 ایک دفعہ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو دوبارہ کوئی نیا مطلب نکل کے مل رہا ہو، کوئی نئی چیز آپ کو سمجھ میں آ رہی ہو، کوئی نیا کانسیپٹ، نیا آئیڈیا مل جائے گا، لیکن کیا ہے، ہمارے یہاں پہ اس کو فریم کر کے ایک اچھی سی صاف ستھری فریم کر کے شیشے کے اندر لگا کے ہم نے رکھ دیا ہے، اس کو اٹھا کے کھول کے پڑھنے کی ہمارے اندر اللہ نے توفیق نہیں دی، ہمارے مقدر میں ہی نہیں لکھا کہ ہم اس کو اٹھا کے پڑھ بھی لیں۔ جو پڑھنا چاہتا ہے پھر وہ پڑھتا ہے، اور جو پڑھنا نہیں چاہتا وہ پھر بہانے بناتا ہے۔ اب تو اتنا آسان ہو گیا ہے، آپ سب موبائل فون، یہ اسکرین سسٹم سے سب واقف ہے، اتنا آسان ہے، موبائل کھولیں، لیپ ٹاپ کھولیں، کچھ بھی کھولیں، آپ کے پاس قرآن آن لائن موجود ہے۔ میں اسلام 360 کے نام سے اپلیکیشن ہے، اس کو فالو کرتا ہوں، اس کے اندر تو فائدہ یہ ہوتا ہے کوئی ٹاپک بھی مجھے اگر سرچ کرنا ہے، وہ ٹاپک چھوٹا سا لکھوں گا، اس سے ریلیٹڈ تمام احادیث، تمام آیات جو بھی ہیں وہ آ جائیں گی، ان کو پڑھ لیں صرف، وہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ آپ کو اگر فار ایگزامپل پڑھنا ہے، دوست کے بارے میں پڑھنا ہے، آپ کو قرآن اٹ سیلف کے بارے میں پڑھنا ہے، تو آپ قرآن کو قرآنی آیات میں سرچ کر لیں، قرآن کو احادیث میں سرچ کر لیں، اتنا کانٹینٹ ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے، اس میں ہمیں مزہ نہیں آتا نا، ہمارے دماغ میں کچھ کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں، وہ قرآن پڑھ کے ریلیز نہیں ہوتے، ہمیں مزہ نہیں آتا، ہمیں اچھا انجوائمنٹ فیل نہیں ہوتی۔ تو ہمارے پاس اب اتنی آسانی ہے کہ ہم قرآن کو اپنے ہاتھ میں موبائل میں پکڑ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ترجمہ جب بھی فارغ وقت ہو، یہ اگر ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں اپنے دن میں 5 آیات کم سے کم ترجمے سے پڑھوں گا، پورے دن میں 24 گھنٹے 5 آیات پڑھنے میں کتنے، 5-10 منٹ لگ جائیں گے، چلیں آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، آدھا گھنٹہ تو خیر اچھا خاصا آپ پڑھ لیں گے، لیکن 5 آیات پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ تو آپ جب 5 آیات کر کے پڑھیں گے تو ایک وقت آئے گا 3-4 سال کے اندر پورا قرآن ترجمے سے آپ پڑھ چکے ہوں، لیکن کیا ہے، یہ 3-4 سال آپ کے 3-4 مہینے بھی بن سکتے اگر آپ اس کو پراپر ٹائم دیں، جتنا ٹائم آپ باقی چیزوں کو دیتے ہیں، فیس بک کرنے میں، یوٹیوب کرنے میں اور دیگر چیزوں میں، اگر آپ پراپر ٹائم اس ترجمے کو پڑھنے میں دے دیں، سمجھ نہیں آتا، ایک آیت نہیں سمجھ آ رہی، کوئی بات نہیں، اسکپ کر دیں، آگے چلے جائیں، ہو سکتا ہے جب دوبارہ دہرائی کریں، دوبارہ ترجمے سے پڑھیں، ہو سکتا ہے تب سمجھ آ جائے، لیکن جب تک پڑھیں گے نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ قرآن میں جو کانسیپٹ دیا گیا، جو بات کہی گئی آپ سے، وہ کہی کیا گئی ہے، تو وہی حال ہوگا جو آج کل میجورٹی لوگوں کا ہے، زندہ ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، اپنی زندگی پوری گزار لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جب اینڈ ٹائم آتا ہے، قبر میں پہنچ جاتے ہیں، پورے اس ڈیوریشن میں ایک دفعہ بھی نہیں پڑھا ہوتا کہ اللہ نے ان سے کیا بات کہی تھی، کیا کہنا چاہا تھا۔ تو مسائل وہی ہیں جو کلاس کے ہیں، قرآن میں بھی وہی مسائل ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، کہ آپ ادھر بھی کانسیپٹ سے نہیں پڑھ رہے، یہاں پہ بھی کانسیپٹ سے نہیں پڑھ رہے، یہاں پر اگر آپ کو میں نے سارا رٹوا دیا، سارا کام میں نے آپ کو کروا دیا، اپنا دماغ استعمال نہیں کرنا، خود سے ایفرٹ نہیں کرنی، تو پھر کلاس میں پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، پھر تو اس کے لیے یہی ہوگا کہ آپ کو ریٹن فارم میں دے دیا جائے سب کچھ کہ بیٹا اس کو پورا رٹ لو، جس طرح قرآن ریٹن فارم میں مل گیا ہے کہ بیٹا اس کو پورا پڑھنا شروع کر دو، آپ کو بس پڑھنا آنا چاہیے، لکھا کیا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اگر یہاں پر بھی یہی کرنا ہے تو پھر فائدہ نہیں ہے، اس کو بھی سمجھیں اور اس کو، کیونکہ وہ مین چیز ہے، مسلمان ہونے کا مقصد ہی وہ تھا کہ جو اللہ نے آپ سے بات کہی اس کو سمجھ لیں پہلے، اور وہ مقصد آپ کا پوری لائف لانگ ہے،
یہ تو ایک سال کا ہے، کچھ مہینوں کا، ایک سال بھی اب نہیں رہے، کچھ مہینوں کے لیے آپ کا مقصد اس کو پورا کرنا ہے، اس کا بھی کانسیپٹ سمجھیں، ادھر بھی کانسیپٹ سمجھیں.